اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ دوسرے پارے کا خلاصہ۔ دوسرے پارے میں اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے قبلے سے متعلق کچھ باتیں عرض کی ہے۔ اسلام کا پہلا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو چند مہینوں تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نماز میں تھے، آپ کی چاہت اور آپ کی تڑپ کے مطابق اللہ تعالی نماز میں ہی آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے قبلے کو بدل دیجئے اور بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر دیجئے۔ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو بہت سارے یہودی مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کا قبلہ بدلتے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا، ان سب کو ایک قبلے پر جمع کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس بحث میں پڑھنے کے بجائے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی کوشش کرو اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرو۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کو بے مقصد کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، غیر ضروری کاموں میں اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے آخرت کی کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ دین کے، شریعت کے احکام کو چھپانے کی سزا دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں پر یہودیوں کی ایک پرانی بیماری ہے کہ یہودی جو علماء تھے، اللہ نے ان کو جو آسمانی کتاب دی تھی تورات، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سارے نیک اعمال پر ثواب کے وعدے کیے تھے، وہیں پر بہت سارے جرم اور بہت سارے گناہوں پر اس کی سزا کا بھی اللہ نے حکم دیا تھا۔ لیکن یہودی علماء مالدار لوگوں کے فیور میں، ان کے حق میں تورات کے ان آیتوں کو چھپاتے تھے جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سزا کی تعلیم دی۔ گویا یہودی علماء تورات کے احکام چھپانے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام بدلنے کے جرموں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی کہ تم حقیر اور ذلیل مال کے لیے جو حرکتیں کرتے ہو، آخرت میں اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ آج دنیا کے اندر دین کے احکامات کو چھپا کر ناجائز کمائی سے اپنے پیٹ بھر رہے ہو، لیکن کل قیامت کے دن یہ غذا اور دین کو بیچ کر جو تم کچھ کمائی کر کھا رہے ہو، کل قیامت میں یہ کمائی تمہارے پیٹوں میں انگاروں کو بھر دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس درجے تم سے ناراض ہوں گے کہ نہ تمہاری طرف
رحمت بھری نظر سے دیکھیں گے اور نہ تمہارے گناہوں سے تم کو پاک کریں گے، اور دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیں گے۔ آیت نمبر 183 اور 84 میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، روزے سے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کی طرف خاص طور پر اشارہ فرمایا۔ روزے کی فرضیت، روزہ فرض کرنے کی حکمت، روزہ رہنے میں جو مصلحتیں ہیں، اور اسی سے متعلق بعض احکام کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ پہلی چیز اللہ نے یہ بتائی کہ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عقل مند بالغ مسلمان مرد اور عورت پر پورے رمضان کے روزے فرض کیے، بغیر کسی مہلک بیماری کے اور بغیر کسی مشقت بھرے سفر کے روزہ چھوڑنے والا سخت گنہگار۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، اور روزے کا مقصد اللہ نے بتایا کہ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، پرہیزگاری پیدا کرنا ہے، انسان کی روح کو پاک کرنا ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ وہیں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی شرعی مسافر ہے اور اتنا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور اگر کوئی آدمی روزہ قضا نہیں کر سکتا تو اس روزے کے بدلے میں آدمی کو ایک فدیہ، کسی غریب کو، فقیر کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ 3 طریقے کا ہے۔ اصل میں فدیہ فطرے کے برابر ہوتا ہے۔ فطرے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نصف صاع من حنطہ، 2.25 کلو گیہوں کا فطرہ، وصاع من تمر او شعیر، یا جو، کھجور، کشمش، 3.5 کلو کی مقدار۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اب وہ لوگ 3 طریقے کے ہوں گے۔ ایک تو غریب ہوگا، یا دوسرا مڈل کلاس کا ہوگا، یا تیسرا ہائی فائی ہوگا، پہلے پیسے والا ہوگا، بڑا مالدار ہوگا۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکے اور روزے کی بعد میں قضا کرنے کے بھی کوئی امکانات باقی نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر آدمی فدیہ دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرے کے پیسے۔ اگر غریب آدمی ہے تو 2.25 کلو گیہوں کے پیسے دے دے، وہ تقریباً ملا کر 75 روپے ہوں گے۔ اور اگر مڈل کلاس کا آدمی ہے تو 3.5 کلو کھجور کے پیسے دے۔ 3.5 کلو کھجور 100 روپے کلو کے حساب سے پینٹ کھجور آپ پکڑ لیں تو 3.5 کلو کے 350 روپے ایک روزے کے بدلے میں ہوں گے۔ ایک مہینے کے 10,500 ہوتے ہیں یہ۔ اور اگر بڑا مالدار آدمی ہے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ فدیہ کتنا دے؟ 3.5 کلو کشمش کے برابر فدیہ دے۔ وہ تقریباً 700 روپے تک ہوتے ہیں، 6 سے 700 روپے۔ تو 30 روزوں کے مہینے بھر کے روزے کے 18 سے 21,000 روپے ہوں گے۔ تو یہ روزے کا فدیہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 188 کے اندر یہ بتایا کہ کسی کا مال غلط طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے۔ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی وجہ سے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے لین دین کرتے وقت ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں ہڑپنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے دھوکہ بازی، لوٹ کھسوٹ، رشوت، چوری، جھوٹی گواہی دینا، امانت میں خیانت کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، اور جو حکومتی طبقہ ہے ان تک
رسائی حاصل کرنے کے لیے، ان تک اپنی پہنچ، لیڈرز کے پاس اپنی پہنچ بنانے کے لیے باطل طریقوں سے کسی کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 216 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر اچھی اور بری چیز کا علم اللہ کو ہے۔ انسان اپنے محدود علم و تجربے کی بنیاد پر کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ دنیا و دین کے لحاظ سے وہ اس کے لیے اچھی ہوتی، اور کبھی کبھی آدمی کسی چیز کو پسند کرتا ہے لیکن وہ چیز کبھی دین و دنیا کے لیے، انسان کے لیے نقصان کا ذریعہ ہوتی۔ اسی لیے آدمی کو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، جو چیزیں مل جائے اس پر شکر کرنا چاہیے، اور جو چیزیں نہ ملے تو اس پر صبر کر لے اور یہ سوچے کہ شاید اس چیز کا مجھے نہ ملنا ہی میرے حق میں بہتر تھا۔ آگے اللہ نے 223 نمبر آیت میں میاں بیوی سے متعلق چند باتوں کا حکم دیا ہے۔ یہ فرمایا اللہ نے میاں بیوی کے خصوصی ملاپ کے بارے میں چند حقائق کو بیان کرتے ہوئے کہ جس طرح کسان اپنی کھیتی کو بڑی دولت سمجھ کر عزیز رکھتا ہے اور ہر طرح کے نقصان سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے اور اپنی بیوی کو دنیا کی قیمتی دولت سمجھ کر اس کی حفاظت بھی کرے، اور بیوی کی جو جائز ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کا ملاپ صرف خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد اولاد کو حاصل کرنا ہے۔ شریعت نے بیوی سے جس طریقے سے ملنے سے متعلق تعلیم دی ہے، بیوی سے حلال طور پر اسی طریقے سے ملنا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے ملنا اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ آیت نمبر اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات کو بیان کیا۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے یا 2 طلاق دے دے تو اس کے بعد 3 مہینے تک رشتہ باقی رہتا ہے، اور 3 مہینے تک آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو رشتے سے رجوع کر لے، بیوی سے یہ کہے کہ میں نے تم کو 1 طلاق یا 2 طلاق دی تھی، میں تم سے رجوع کرتا ہوں۔ اگر 3 مہینے تک میاں بیوی مل لیے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ملے تو 3 مہینے کے بعد رشتہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اگر اس کے بعد میاں بیوی دوبارہ ملنا چاہے تو پھر 2 گواہوں کو رکھ کر الگ سے نکاح کرنا پڑے گا، نئے عقد کے ساتھ، نئے ایجاب و قبول کے ساتھ۔ یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ 2 طلاق دے یا 1 طلاق دے، لیکن اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیے تو اب پھر دوبارہ اس بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا ہے، اسی لیے 3 طلاق اپنی بیویوں کو نہیں دینا چاہیے۔ 3 طلاق دینے سے فوری رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی مہلت باقی نہیں رہتی، اور ساتھ میں رہنے کے امکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ نے آیت نمبر 238 میں 5 نمازوں کا حکم دیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے ہر عقل مند بالغ مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی، اور نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ انسان کی مصروفیت کا، کاروبار کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے خاص طور پر عصر کی نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کو سکون سے، وقار سے اور اپنے دل کو حاضر رکھ کر ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ نماز اطمینان سے پڑھے، جلدی جلدی نہ پڑھے۔ دوسرے پارے کے سب سے اخیر میں آیت نمبر 245 میں اللہ نے فرمایا کہ دینی کاموں میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے،
اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سربلندی کے لیے دینی کاموں میں خرچ کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کو قرض حسنہ قرار دیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی نیک کاموں میں، دین کے کاموں میں خرچ کرنا گویا اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں، بڑے ثواب کی شکل میں اس قرضے کو اللہ تعالیٰ واپس لوٹائیں گے انسان کو، کیونکہ جس طرح ایک شریف آدمی ضرورت کے وقت قرض لیتا ہے اور پھر وعدے کے مطابق قرضہ واپس بھی کر دیتا ہے، اسی طرح جو شخص بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اخلاص کے ساتھ دین کے کاموں میں خرچ کرے گا اور غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، رشتہ داروں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسافروں کی، پریشان حالوں کی مدد پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے مال میں برکت دیں گے اور آخرت میں بھی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کئی گنا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو مختصر طور پر یہ دوسرے پارے کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔